نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، سورۃ البقرہ آیت نمبر 105۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزلا، یہ کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من خیر من ربکم، کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، ذو الفضل، فضل والا ہے، عظیم، بہت بڑے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، ولل مشرکین، اور نہ مشرکین، نہ اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی بھی خیر نازل ہو، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو، اس لیے کہ وہ حسد کرتے تھے۔ حسد کرنے سے مطلب ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہے آپ اس کے اندر کوئی خیر، کوئی بلائی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے، تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں چاہتے۔ علیکم سے مراد ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی، کہ یہ تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین اور یہود و نصارہ تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے ہیں، من خیر، کوئی خیر، کسی قسم کی کوئی خیر یہ تمہارے لیے نہیں چاہتے، نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب یہ ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی خیر، کوئی بھلائی نازل کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، کیونکہ کسی کے برا چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ برا نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے۔ تو یہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے، وہی آپ کی طرف آئے، قرآن آپ کو ملے، لیکن اللہ نے آپ کو خاص کر دیا اپنی رحمت کے ساتھ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر دے۔ تو قرآن بھی آپ کو ملا، نبوت بھی آپ کو ملی، اور وہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی آتی تھی، کہ یہاں رحمت سے مراد نبوت اور قرآن مجید ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے،
آپ پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کر دے، کیونکہ اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس کو مرضی نواز دے، جس کے ساتھ مرضی بھلائی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، مگر اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے خاص کر دے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے جو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نوازتا ہے، کیونکہ اصل فضل کا مالک، اصل فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے لیے بھی سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا میں امتحان کے لیے ہے۔ دنیا میں ہمارے چاہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں اور ناپسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں پسند کرتا ہے اور کوئی ہم سے عداوت رکھتا ہے۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، تو ہم کون ہیں؟ اس موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی انسان کے حسد سے، اس کے برا چاہنے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ فضل اور بھلائی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل میں رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔